جادوئی برتن۔ کسان عبداللہ اس دن اپنے کھیت میں ناخوش گیا کیونکہ گرمیاں تو تھیں مگر اس کے کھیت میں فصل کی کوئی پیداوار نہیں ہو رہی تھی۔ اوہ، میرے کھیت میں آج بھی فصل پیدا نہیں کی ہے، اب میں کیا کرنے والا ہوں؟ اگر میں آج سلطنت میں فصل نہیں دے سکا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ ایک دن جیسے ہی عبداللہ اپنے بنجر کھیت کی کھدائی کر کے چھوڑنے والا تھا، اس کا کدال کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ جیسے وہ کھدائی کرتا رہا، اس کو احساس ہوا کہ وہ ایک برتن تھا۔ برتن میرے کھیت میں کیا کر رہا ہے؟ اور یہ اندر سے خالی ہے۔ عبداللہ بہت ناخوش ہوا کہ اس نے اتنی محنت ڈالی اور کوئی انعام بھی نہ ملا۔ اس نے اپنا کدال برتن میں پھینکا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے اپنا کدال واپس گھر لے جانا چاہا، اس نے دیکھا کہ 100 مزید کدال برتن میں ہیں۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس صرف ایک کدال ہے۔ عبداللہ نے کدال سے بھرا برتن خالی کیا اور اس بار اپنا بیلچہ اس میں ڈال دیا۔ پر یہ کیا ہے؟ مزید 100 بیلچے فوراً سے برتن میں آ گئے۔ کیا یہ جو برتن ہے جادوئی برتن ہے؟ کس نے سوچا ہوگا؟ عبداللہ حیران ہونے کے ساتھ پرجوش بھی ہوا۔ وہ برتن سیدھا واپس اپنے گھر لے گیا۔ اس نے جوش میں مرغی کا انڈا جادوئی برتن میں ڈالا اور اس کو برتن میں چھوڑ دیا۔ جلد ہی برتن انڈوں سے لبالب بھر گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ پھر اس نے اپنے سیب اور بریڈ برتن میں رکھے۔ جادوئی برتن نے عبداللہ کو سینکڑوں سیب اور بریڈ دیے۔ اب مجھے اس بنجر زمین سے معاملہ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں ان بے شمار سامان کو سلطنت کے بازار میں بیچ سکتا ہوں۔ ہر دن عبداللہ جادوئی برتن سے نکلی بے شمار چیزیں سلطنت لے جاتا اور ہر دن کوئی نیا سامان ٹرائی کرتا۔ ایک دن کپڑے، اگلے دن سبزیاں اور اس کے دوسرے دن بینز۔ وہ جو بھی جادوئی برتن میں ڈالتا وہ بے شمار ہو جاتی۔ دوسرے بیوپار اس کی کامیابی سے جلتے تھے اور انہوں نے بادشاہ کے ایک سپاہی سے عبداللہ کی شکایت کی۔ اگلے دن سپاہی نے چھپ کر عبداللہ کا پیچھا کیا۔ عبداللہ نے صبح جادوئی برتن لیا اور ایک چوزا برتن میں ڈالا بازار سلطنت میں بیچنے کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں سینکڑوں چوزے برتن سے باہر آئے۔ سپاہی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں چوزے عبداللہ کے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک غلطی سے برتن میں گر گیا، جس سے مزید 100 چوزے اور آ گئے، حتیٰ کہ ایک چوزا عبداللہ کی ہیف پہ تھا، ایک اس کی کرسی کے نیچے اور ایک اس کی کھانے کی پلیٹ میں تھا۔ سپاہی فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور بتایا جو بھی اس نے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے فوراً عبداللہ اور اس کے برتن کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ عبداللہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بادشاہ نے اس سے برتن قبضے میں لے لیا، شاہی خزانے کے لیے۔ عبداللہ بہت پریشان تھا۔ مجھے اس برتن کو قریب سے دیکھنے دو جو میری دولت کو بڑھائے گا۔ بادشاہ برتن کے قریب گیا اور اس میں چھپ گیا۔ میرے بادشاہ، احتیاط سے پلیز۔ مگر اسی وقت بادشاہ لڑک گیا۔ وہ اپنا توازن نہیں رکھ پایا اور برتن کے اندر گر گیا۔ نہیں، بادشاہ پتیلی میں گر گیا ہے۔ اوہو! کچھ ہی منٹوں میں 100 بادشاہ دربار میں آ گئے۔ سپاہیوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کی بات مانے۔ بادشاہ تخت کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اصل بادشاہ ہے۔ میں اصلی بادشاہ ہوں۔ نہیں، وہ میں ہوں اصل بادشاہ۔ نہیں، میں اصل بادشاہ ہوں۔ چپ رہو، میں بادشاہ ہوں۔ جب عبداللہ کو احساس ہوا کہ یہ جادوئی برتن کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، وہ اس افراتفری میں چپکے سے محل سے باہر نکلا اور اپنا برتن اپنے ساتھ لیا۔ وہ سیدھا ایک چٹان پر گیا
اور اس چٹان سے جادوئی برتن پھینک دیا۔ برتن ٹکڑوں میں منتشر ہو گیا اور غائب ہو گیا۔ اس دن سے آگے عبداللہ کے کھیت نے ایک بار پھر سے فصل اگانی شروع کر دی اور عبداللہ سمجھ گیا کہ زمین زرخیز ہو گئی ہے، پر کسی جادو سے نہیں، پر محنت مزدوری سے، اور وہ ہمیشہ پیسوں میں کھیلا۔